الرحمن الرحیم پارہ 21 کے تحت ہم آپ کو 6 باتیں بتلانے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، برائی اور بے حیائی سے رکنے کا واحد ذریعہ نماز ہے۔ دوسری بات ہے، جو لوگ دین کے راستے کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہمت کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تیسری بات ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے۔ چوتھی بات ہے، زمین میں فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پانچویں بات ہے، کھیل کود اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں سے بچو۔ چھٹی بات ہے، 5 باتیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ان 6 باتوں کا ہم آپ کے سامنے ذکر فرمائیں گے قرآن کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنی میں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پارہ 21 سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ پر نازل کیا ہے، قرآن مجید اتاری ہے، آپ اس کتاب کو لوگوں میں پڑھ کر سنائیے۔ واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بات یقینی ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور یہ ذکر نماز کے ذریعے سے جو ہوتا ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اس کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہونے کے ساتھ بے حیائی اور فحش کاموں سے روکنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے، جو بندہ دھیان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز کو تکمیل کرتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، وہ نماز اسے حقیقتاً روکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کی تمام ضرورتوں کا مالک، اس کی تمام زندگی کی انتہا کا جو مالک ہے، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتوں کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے اندر یہ بات معلوم ہو گئی، وہ جس کی آگے جھک رہا ہے وہ سب سے بڑا رب، احکم الحاکمین، رب العالمین ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت کو جو دل میں بٹھا کر اسی کا دھیان رکھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی عظمت آ جاتی ہے۔ اور یہ جو رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اس میں وہ یہ بتلا رہا ہے کہ میں اپنے رب العالمین کے آگے جھک رہا ہوں، یعنی میں پورا بدن، میری پوری باڈی اللہ کے حوالے ہے۔ یہ معلوم ہوا اس نماز کے اندر یہ پیغام ہے کہ بندہ پوری زندگی اللہ کے نام حوالے کر دے اطاعت کے نام پر، تو یہ حقیقت جان کر، اس حقیقت کو سمجھ کر اگر بندہ نماز پڑھے گا، اللہ کی عظمت کو رکھتے ہوئے، رکوع سجدہ کرتے ہوئے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے میں پوری باڈی، میرا بدن اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، تو یہ استحضار کرتے کرتے ایسی عادت بن جائے گی کہ اس کے علاوہ میں کوئی گناہ بندے سے نہیں ہوگا۔ تو علماء نے یہ مطلب اس آیت سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ 69ویں آیت، جس میں اللہ فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ دین کی خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، جو خود بھی دین پر چلنے کی، دوسروں کو دین پر چلانے کی عزم مصمم رکھتے ہیں، اس کام میں آنے والی رکاوٹوں کو برداشت کرتے ہیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ہمت ہار کر نہیں بڑھتے، ایسے لوگوں پر اللہ ضرور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ہمت اور حوصلہ دین کے کاموں میں کبھی نہ ہاریں، اللہ پر یقین رکھ کر آگے بڑھیں،
اللہ کا وعدہ ہے، ایسے لوگوں کی اللہ ضرور مدد کرے گا۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد بیان فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے اس ہی کی جنس سے اس کے جوڑے بنائے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کا، ہمدردی کا، شفقت کا، رحمت کا ایک مادہ رکھا، اضافہ کر دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے اندر دو باتیں معلوم ہوئی، دو فریق میاں بیوی ایک رشتے میں ایسے منہمک ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، جو الگ الگ گھروں کی پرورش پائے ہوئے ہوتے ہیں، مگر یہ جوڑا ایسا مضبوط ہوتا ہے، ایک ساتھ رہ کر اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا ماضی بھول کر ایک نئی زندگی کو شروعات کرتے ہیں، اور ان کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک دوسروں کے بغیر رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور یہ جوانی میں محبت کا ذریعہ ہوتی ہے اور بڑھاپے میں رحمت کا ذریعہ۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ نے محبت کو غالب فرمایا ہے، اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا مادہ رکھا ہے۔ اب ازدواجی زندگی بہتر بنانے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک، بیوی اپنے شوہر کی سے محبت کے ساتھ اس کی خوب خدمت کرے، محبت کے ساتھ اچھی طرح خدمت کرے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی پر شفقت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھے۔ یہ دو چیزیں اگر دونوں اپنا لیں تو اس جوڑے کے اندر محبتیں، الفتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دنیا کے اندر جو فساد ظاہر ہوتا ہے اس کی کمائی تم ہی ہوتے ہو۔ اب زمینی سطح پر آنے والے حالات، آسمان سے آنے والے حالات، یہ انسان کی کرتوت ہوتے ہیں، اس لیے اس آیت سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اعمال درست ہوں گے تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، رحمتیں برسیں گی۔ اگر ہم اعمال غلط نیچے سے اوپر جائیں گے تو اللہ کی مدد بھی آنے سے رک جائے گی، اور عذابات اللہ کے آنے شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں۔ اچھے اعمال رحمت خداوندی کو متوجہ کرتے ہیں، برے اعمال عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے قسم کے بھی لوگ ہیں جو لغویات کو خرید کر اللہ کے راستے سے بھٹکنا یا بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے اندر فحش گانے، فحش فلمیں، عشقیہ ناولیں، فلمیں، سیریلز، ہر وہ چیز جو وہ اللہ کے راستے سے دور کر دے، اللہ کی محبت سے دور کر دے، یہ لہو الحدیث کے اندر داخل ہے۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہم لہو الحدیث یعنی اللہ سے دور کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔